عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج میں گیا، بہت زیادہ اس سال رش لگا ہوا تھا، میں نے گزارش کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ رش تو بہت زیادہ ہے، ان میں سے کسی کا حج بھی قبول ہوا ہے نہیں، اپنے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ رات کو مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں لاکھوں لوگوں کا حج قبول ہو گیا، ایک سوائے ایک شخص کے، محمد بن ہارون بلخی کے، کہ اس کا حج میں نے قبول نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ڈرا، میں اٹھا، صبح نماز پڑھتے ہی میں نکلا، میں قبیلوں کے اندر ڈھونڈنے نکلا، تلاش کیا، طلب کیا کہ برف کے لوگوں نے کہاں پڑا جانا ہے۔ میں نے دیکھا، قافلے والوں کے پاس پہنچا، میں نے ان سے پوچھا کہ محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو بڑا نیک انسان ہے، پورا دن روزے سے رہتا ہے، ساری رات نوافل پڑھتا ہے، ہر وقت مصلے پہ ہوتا ہے، چہرے پہ سجدوں کے نشانات ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، اللہ نے مجھے خواب میں فرمایا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا اور یہ مجھے کہہ رہے کہ بڑا نیک انسان ہے۔ تو میں نے اس کی تلاش شروع کی، پوچھا کہ کہاں پہ؟ فرمایا کہ جاؤ فلاں ڈیرے میں، پڑاؤ ڈال کے وہ مصلے پہ بیٹھا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو دیکھا مصلے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے سلام کیا، سلام کے بعد مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ عبداللہ بن مبارک ہیں۔ میں حیران ہوا کہ نہ میں نے اس کو دیکھا ہے نہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ عبداللہ بن مبارک ہے۔ تو میں نے پوچھا بلا کر کہ میں نے اس کے چہرے پہ سجدوں کے نشانات کو دیکھا، حالات خیریت دریافت کی، میں نے اسے اجازت چاہی واپس آنے کے لیے۔ اس نے مجھے کہا کہ عبداللہ بن مبارک جو بات آپ نے کہنی ہے وہ کہہ دیں، وہ بات کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو سلام کرنے آیا تھا، آپ کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔ اس لیے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے خواب کے اندر شک ہوا کہ پتہ نہیں میں نے جو خواب دیکھے وہ سچ بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس بندے نے مجھے خود کہا کہ اے عبداللہ بن مبارک، آپ جس بات کو بتانے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتانے آئے ہیں کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے کہ میں چھوٹا، میں ڈرا کہ اس کو کیسے پتا چلا۔ تو میں نے اصرار کیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نہ پوچھیں تو اچھا ہے۔ میں نے پھر اصرار کیا، اس نے کہا اگر میں نے بتایا تو ہو سکتا ہے آپ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ میں نے کہا نہیں، جو وجہ ہے وجہ بتائیے۔ اس نے وجہ بتائی، وجہ کیا بتائی؟ فرمایا اس محمد بن ہارون بلخی نے فرمایا کہ یہ میرا 24واں حج ہے، یہ میرا 24واں حج ہے۔ میں جب بھی طواف وداع کا وقت آتا ہے سارے اعمال سے فارغ ہوتا ہوں، آخری طواف میرا رہتا ہے تو ایک بزرگ میرے پاس تشریف لاتے ہیں، ہر وقت فوقتاً ہر سال الگ بزرگ آتا ہے، مجھے کہتے کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ یہ میرا کتنا حج ہے؟ 24واں حج ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے میں نے وجہ پوچھی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ اتنی نیک ہے، ساری رات مصلے پہ رہتے ہیں، سارے دن نماز روزے سے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نوافل کا اہتمام کرتے، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں۔ تو اس نے مجھے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال و دولت سے نوازا تھا، روزے کا وقت تھا، افطاری کا وقت قریب تھا، میں گھر گیا، شراب کی نشے میں لطف تھا، میں نے دنیا کو ایک عیش و عشرت کی جگہ سمجھ کر، مال و دولت کو عیش و عشرت کی جگہ سمجھ کر میں نے شراب پی کر گھر آیا تو میری والدہ تندور پر روٹی بنا رہی تھی، میں نے روٹی مانگی، والدہ نے کہا شرم آنی چاہیے، آپ نے روزہ نہیں رکھا تو کم از کم باقی لوگوں کا تو خیال رکھیے جنہوں نے روزہ رکھا ہے۔ تو میں نے اپنی والدہ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ تپر رسید کیا۔ جب میں نے والدہ کو تپر رسید کیا تو میری والدہ تندور کے اندر گر کر جل گئی، انتقال کر گئی۔ میں نشے میں تھا، محلے کے لوگ جمع ہو گئے، مجھے کمرے میں بند کیا تو دوسرے دن عصر کے بعد مجھے ہوش آیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی الماری سے کپڑے نکال کر بیگ میں ڈال رہی تھی، بیگ کر کے جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ میری بیوی کہاں جا رہی ہے؟ تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ جس قاتل نے اپنی ماں کو قتل کیا میں اس بندے کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی۔ میں نے پوچھا کیا میری والدہ مر گئی ہے؟ تو اس نے کہا مر گئی ہے۔ میں نے پوچھا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ دفن کر چکے ہیں، آپ کی والدہ نے وصیت کی تھی کہ میرا چہرہ میرے بیٹے کو نہ دکھانا، میرا چہرہ میرے بیٹے کو نہ دکھانا، تو آج میں جا رہی ہوں آپ کو چھوڑ کر۔ تو محمد بن ہارون بڑی زاروں کے ساتھ رونے لگا۔ فرمایا محمد عبداللہ بن مبارک فرماتے کہ میں نے بھی اس کو ایک ٹپر رسید کیا،
میں نے کہا آپ کا یہی ہونا ہے, آپ کا علاج یہی ہے, اس لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حج قبول نہیں فرما رہے ہیں. جب میں واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک زیارت ہوئی, رات کو زیارت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک آپ نے کیوں اس کو نا امید کیا, اللہ کی رحمت سے کیوں نا امید کیا؟ میں نے فرمایا رسول اللہ, اس بندے کی بخشش کیسی ہو سکتی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو, صرف اپنا فرمان ہی نہیں بلکہ ماں کا قاتل ہو, اس کو اللہ تعالیٰ کیسے بخشیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کی وجہ سے بخشیں گے, ماں کی وجہ سے بخشیں گے. میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں تو ہی قاتل ہے, پھر کیسے بخشا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اس کی والدہ اللہ کی عدالت میں دعویٰ کرے گی, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گی کہ اللہ میرے بیٹے نے مجھے آگ میں جلایا تھا, آج تو اس کو عذاب دے, اس کو جہنم میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جہنم میں ڈال دوں, اس کی والدہ کہے کہ ہاں جہنم میں ڈال دے. اس کے زنجیروں میں جکڑا جائے گا, جب جکڑا جائے گا تو تھوڑا سا جب اس کو لے کے جایا جائے گا, اپنی والدہ کی طرف دیکھے گا, 2 قدم آگے چل کر پھر دیکھے گا, والدہ کو کہے گا میری والدہ جب میں چھوٹا تھا مجھے تکلیف ہوتی تھی, میں امی کی آواز کہہ کر آپ آتی تھی, آپ مجھے آرام پر تسلی دیتی تھی, مجھے میرے مالش کرتی تھی, آج میں دنیا میں چھوٹی سی تکلیف کے اوپر آپ میرے پاس آ جاتی تھی, آج اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں ڈال رہی ہے, آپ مجھے معاف کرنا. تو اس کی والدہ اللہ کے سامنے درخواست کرے گی کہ اللہ یا اللہ آپ جانتے ہیں ساری چیزوں کو, میں نے آج اس کو معاف کیا, تو بھی اس کو معاف کر, یا اللہ میں نے معاف کیا, تو بھی اس کو معاف کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مبارک اس کی ماں کی وجہ سے اس کی بخشش کی جائے گی. تو میرے بھائیوں آج کا ہمارے خلاصہ بیان کا کیا ہے کہ اپنی ماں باپ کی اطاعت کرنا, اگر رب کی رضامندی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرنا, جنت چاہتے ہو تو ماں باپ کے قدموں میں تلاش کرو. خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہے اور بدکردار ہے. رحم انفو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو وہ انسان, ہلاک ہو وہ انسان. نبی کریم سے پوچھا گیا سینا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون ہلاک ہو, کس کے لیے ہلاکت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو پایا یا والدین میں سے کسی ایک کو پایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوا. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنی ماں باپ کی خدمت کرنا, وہ خوش نصیب ہے جن کے ماں باپ زندہ ہے اور ان کی خدمت کر رہے ہیں. اور اگر ہمارے اندر کوئی کمی کی تاہی ہے اور ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ ان کے لیے اثار ثواب کرنا, ان کے لیے کچھ پڑھ کے جانا ہے, ہفتے میں مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر ان کے لیے اثار ثواب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو بھی اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنائے, اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.